جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات عموماً دوست لوگ یہ چلاتے ہیں، نہیں فضائل اعمال نہیں پڑھنا، کیوں؟ ضعیف روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں۔ تو دیکھیں دوستو، سمجھنے کی نیت کریں، یہ نہیں کہ ابھی جلسے کے بعد ہم چٹ لکھ کے دے دیں گے، ہم اعتراض کریں گے، نہیں، اب سمجھنے کی نیت کریں۔ یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں من گھڑت واقعات ہیں، کس سے جھوٹے کس سے کہانیاں ہیں، یہ جو عموماً کہتے ہیں اور آپ سے ہوتا ہوگا، چونکہ میں آپ کے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں جانتا ہوں بہت سارے حضرات کہہ دیتے ہیں، بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ صرف گلی میں چلنے والا نوجوان نہیں کہتا، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو شیخ کہلاتے ہیں، ٹوپی بھی نہیں پہنتے، اور کچھ ٹوپی پہننے والے شیخ اور کچھ 400 روپے کا رومال پہننے والے شیخ، وہ سب یہ کہتے ہیں فضائل اعمال نہ پڑھنا، کیوں؟ اجی اس کے اندر من گھڑت واقعات ہیں، جھوٹی حدیثیں ہیں۔ لیکن ان دوستوں نے بہت محنت کی، جا کر کے صرف 2 حدیثیں ایسی نکالے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں من گھڑت۔ محدثین کے اصول کے اعتبار سے وہ بھی من گھڑت نہیں ہے، لیکن ان دوستوں کی محنت یہاں تک پہنچی ہے کہ صرف 2 روایت من گھڑت ہے، صرف 2۔ اور ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان دوستوں کی چھوٹی سی پتلی سی کتاب، وہ بھی فضائل کی نہیں، فضائل کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ ایک نیچے ہوتا ہے جیسے یہ، اور مسائل کا درجہ اتنا اونچا ہوتا ہے جیسے یہ۔ اس میں تھوڑی دیر کے لیے ضعیف حدیث چل سکتی ہے، یہاں نہیں چلے گی، دوستوں کے اصول کے مطابق یہاں بالکل نہیں چل سکتی ہے، وہ تو یہاں بھی نہیں چلنے دیتے، یہاں نہیں چل سکتی ہے کیونکہ یہ مسائل کا خانہ ہے۔ ٹھیک سمجھے آپ ہماری بات کو؟ دوستوں کی مسائل کی کتاب ہے نماز کی، چھوٹی سی پتلی سی، اس کے اندر ضعیف حدیثیں پڑھی ہے۔ کہتے ہیں نا ضعیف حدیثیں فضائل اعمال میں نہ پڑھو، بلکہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں آگ لگا دو، اللہ اکبر۔ تو پھر ان کی کتابوں کو تو پہلے آگ لگ جانا چاہیے نا، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ دیکھیں ان کی کتابیں کیا، محدثین اور اسلاف امت، اکابرین امت کی کتابوں کے اندر ضعیف حدیث آئی ہی، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، حدیثیں بہت ساری ضعیف ہو جاتی ہیں کسی وجہ سے۔ خود 6 کتابیں جو بڑی مشہور ہیں جسے صحاح ستہ کہتے ہیں، ان میں سے 4 کتابیں ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ان کے اندر بھی ضعیف حدیثیں ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو سنن نسائی ہے، اس کے اندر 427 حدیثیں ضعیف ہیں، 427، 427۔ ابن ماجہ اس کے اندر 927 ضعیف حدیثیں ہیں، 927، اور 45 من گھڑت حدیثیں ہیں۔ میں نہیں کہتا، دوستوں کے ایک امام ہے علامہ ناصر الدین البانی صاحب، وہ کہتے ہیں، علامہ ناصر الدین البانی کیا کہتے ہیں، سنن ابن ماجہ جس کا شمار صحاح ستہ میں ہوتا ہے، یعنی 6 اوتھینٹک حدیث کی کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کے اندر ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس کے اندر 45 حدیثیں ہیں جو من گھڑت ہیں۔ ترمذی کے اندر 832 حدیثیں ضعیف ہیں اور 18 موضوع ہیں۔ ابو داؤد کے اندر 1127 حدیثیں ضعیف ہیں اور موضوع ایک ہے اور ایک اثر موضوع ہے۔ اب دیکھیں اگر واقعتاً یہ جو کہتے ہیں نا دوست لوگ، یار لوگ رومال اوڑھ کے، ٹوپی پہن کر کے، عربی رومال لگا کر کے، عربی جبہ پہن کے فضائل اعمال نہ پڑھنا، کیوں؟ من گھڑت حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں، یہ تو ان کتابوں کے اندر بھی ہے نا، ہم نے آپ کو دکھایا، اور ہمارے تحقیق نہیں، علامہ ناصر الدین البانی صاحب کی تحقیق ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کون ہے؟ بہت بڑے امام ہیں، فرقہ اہل حدیث کے اتنے بڑے امام ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر مقام ابراہیم اور حتیم کے درمیان میں کھڑا ہو کے قسم کھا لوں کہ اس جیسا بندہ نہیں دیکھا تو میں سچا رہوں گا اپنی قسم میں، اتنا بڑا امام ہے ان کا، وہ کہتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الادب المفرد کو آپ دیکھ لیں، الادب المفرد کے اندر 217 حدیثیں ضعیف ہیں، علامہ البانی کا کہنا ہے۔ تو اگر واقعتاً اعتراض کرنا ہے تو پھر اعتراض ان پہ بھی ہونا چاہیے نا، اب پتہ ہے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ حدیث کی 6 بڑی کتابوں کے اندر جن کا شمار ہوتا ہے، وہاں اس طرح کی حدیثیں ہیں جسے ہم ضعیف کہتے ہیں اور من گھڑت کہتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھیں ان کی جو نماز کی کتاب ہے پتلی سی، اس کے اندر 155 حدیثیں ضعیف ہیں، کتنی؟
155 حدیثیں ضعیف ہے اور 3 من گھڑت حدیثیں ہیں، 3۔ تو یہ جو کہتے ہیں فضائل اعمال کو آگ لگا دو، یہ تو فضائل کی کتاب ہے، یہ مسائل کی کتاب ہے اونچے درجے پہ، تو اس کو تو پہلے آگ لگنا چاہیے نا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے، کیونکہ سامنے والا بندہ رومال اوڑھ کے آتا ہے، جبہ پہن کے آتا ہے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو سامنے والا تو متاثر ہو ہی جائے گا نا۔ دوستوں کو چاہیے ری چیک کریں، ان کی باتوں پہ تحقیق کریں، تحقیق کے نام پر دھوکے نہ کھائیں۔ اور ہم تو کہتے ہیں محدثین کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں فضائل کے باب میں، ہماری جو کتاب چل رہی ہے یہ فضائل کی کتاب ہے، ترغیب اور ترہیب کی کتاب ہے، انسان کو اچھے عمل پہ لانے والی کتاب ہے۔ تو اس طرح کی کتاب میں ضعیف حدیثیں اگر آ جائیں تو آسمان ٹوٹ کے نہیں گر جائے گا، کیونکہ محدثین کہتے ہیں اس طرح کی حدیثیں چلتی ہے فضائل کے باب میں۔ محدثین کا اصول ہے، اسلاف کا اصول ہے، جن کے نام پر لوگ سلفی کہلا رہے ہیں ان کا اصول ہے۔ کیا اصول ہے؟ کہ ضعیف حدیثیں فضائل کے باب میں چلتی ہے۔ ایک حوالہ سنیں سے، علامہ نبوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہیں، انہوں نے فرمایا کہ فضائل اور ترغیب و ترہیب میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے جب تک کہ منگڑت نہ ہو۔ ان کی کتاب ہے الاذکار، حوالے اور بھی ہیں لیکن ہم آپ کو اور بھی کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں، اس میں صرف ایک حوالہ۔ علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ ضعیف روایت فضائل کے باب میں اب بولے چلتی ہے۔ کون کہتا ہے؟ علامہ نبوی محدث۔ تو ہم محدث کی مانیں یا آج کے دوستوں کی بات مان لیں جو موبائل سے فارغ ہوئے ہیں، فیس بک سے فارغ ہوئے، واٹس ایپ سے فارغ ہوئے؟ عجیب بات یہ، عجیب بات۔ ان دوستوں کا ایک بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے جو باضابطہ عالم ہو، شاید بہت ہی کم ملتے ہیں۔ اگر آٹے میں نمک کے برابر کوئی ایک مل گیا تو مل گیا، ورنہ ان کی قسمت میں کون لوگ ہیں؟ ڈاکٹر، ٹائی لگانے والا، ایڈوکیٹ، انجینئر، یہ ان کے شیخ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے شیخ ایسا ہوگا تو پھر ماننے والے صلی اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دوستوں کو چاہیے کہ واقعتاً صحیح عالم دین سے رابطہ کریں اور ان لوگوں سے علم سیکھیں، کیونکہ علم ان لوگوں نے چٹائی پہ بیٹھ کے سیکھا ہے، انہوں نے سیکھا ہے نبوت کا علم، اس لیے نبوت کا علم یہاں سے لینا چاہیے۔ ہاں کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وکیل صاحب کے پاس جائیں گے، انجینئر کو بلائیں گے، کوئی کام کرانا ہے تو، تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر کو بلائیں گے۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پیکر علماء دیوبند، علماء دیوبند